اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج مجوج دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں کرتے اور ظلم ڈھاتے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی سمت چلے جاتے تھے اور ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر وہاں ہی رہائش اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ علامہ محمد العلوسی کے کلام روح المعانی میں ہے، یجوج مجوج کون ہیں؟ لوگوں نے اس میں کلام کیا۔ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یجوج مجوج بنی نوح انسان کی دو قسموں یا دو قبیلوں کا نام ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور ان کی تعداد کثیر یا پھر بے شمار سمجھیں۔ قریش کے زمانے میں بھی ان کی طرف ایک حملہ ہوا۔ یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کی متحدہ حکومت معرض وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے بچ گیا۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے۔ جب ذوالقرنین ان علاقوں کی طرف گئے تو کفار کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے، لہٰذا انہوں نے وہ مشہور دیوار تعمیر کی ہے جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ سورہ الکہف میں آتا ہے، یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تم مجھے قوت یعنی بازو سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا گیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ اور اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آن پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زینب بنت حجش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنا دیا۔ زینب بنت حجش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی اس وقت۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیٹے سام، حام اور یافث، جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے تھے، جبکہ کنعان اور آبر غرق ہوئے۔ سام کی آل کو سیمیٹک نسل بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد و ثمود، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اسی نسل کی شاخیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی نسل سے تھے۔ یافث کی اولاد نے وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کیا اور شمال میں چلے گئے اور دائیں بائیں پھیل گئے۔ کچھ منگولیا اور چین میں آباد ہو گئے، جبکہ کچھ روس میں، مشرقی یورپ اور مغربی یورپ میں آباد ہوئے۔
حام کی اولاد میں افریقی اور سوڈانی لوگ ہیں۔ یافس کے بیٹوں کا نام تورات میں یجوج مجوج آیا ہے۔ ان اقوام کا لوٹ مار شیوا تھا۔ ذوالقرنین سے بھی لوگوں نے ان کے وحشی مظالم سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ اینگلو سکسن کولونیل سیلاب لانے والے بھی یجوج و مجوج ہی کے نسل سے تھے۔ یہ ان کا پہلا سیلاب تھا جو دنیا بھر میں آیا۔ شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، جنوبی ایشیا، عرب کے کچھ علاقے اور مشرق بعید وغیرہ میں انہوں نے حکومت کی، تاہم اب بھی اداروں کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں۔ دوسرا سیلاب احوال قیامت میں آئے گا۔ مار کا ہرمجدون مسیح علیہ السلام کے نزول اور یہودیت اور مسیحیت کے اختتام کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں ذوالقرنین کی دیوار میں سوراخ کا ذکر آیا ہے۔ یہ سیلاب دوبارہ جو آئے گا یہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ چین یا وسطی ایشیا ہرمجدون کی بڑی جنگ میں یہ لوگ حصہ نہیں لیں گے، جس میں یورپ اور مشرق وسطیٰ کے یہودی، مسلمان اور مسیحی آمنے سامنے ہوں گے۔ مولانا عبدالرشید احمد گنگوہی سے سنا کہ یجوج مجوج کو تبلیغ ہو چکی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھودتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے انشاءاللہ کل اس کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نام معلوم ہو چکا ہے اور انہیں تبلیغ ہو چکی ہے۔ یجوج مجوج کا خاتمہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے یجوج مجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو، جو چوڑے چہروں، چھوٹی آنکھوں اور بھورے بالوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا دونچی ہوئی ڈال ہو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے پس اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے رفقاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں سے بدبو سے بری نہ ہو۔ تب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بغتی اونٹوں کے گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ وہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔